الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما كثيرا رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام محسن انسانیت سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر۔ حضرات محترم، جمعۃ المبارک کے پچھلے خطبہ میں نے کلمہ طیبہ کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ جب ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ کلمہ ہمیں پستیوں سے اٹھا کر بلندیوں پر فائز کر دیتا ہے۔ یہ کلمہ
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ محض چند حرفوں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ اس کلمے کے اندر کائنات کی سب سے بڑی سچائی، کائنات کی سب سے بڑی حقیقت چھپی ہے۔ اور اس کلمے کا اقرار ہمیں ایک ذمہ دار شخص بناتا ہے۔ جب ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب ہم ایک عہد کرتے ہیں، کلمہ طیبہ کے معنی ہمارے سامنے ہوتے ہیں، اور ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری جان میری نہیں، وہ میرے اللہ کی ملک ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ میرے ہاتھ میرے نہیں، میری آنکھیں، میرے کان، میرے جسم کا کوئی عضو وہ میرا نہیں، یہ میرے اللہ کی ملک ہے۔ یہ زمینیں جو ہم جوتتے ہیں، یہ جانور جن سے ہم خدمت لیتے ہیں، یہ مال اسباب جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ ہمارے خوبصورت گھر، یہ کوٹھیاں اور بنگلے، یہ زمینیں اور یہ کاروبار، یہ سب خدا کی ملک ہیں اور اس اللہ کی طرف سے ہمیں عطیے کے طور پر ملی ہیں۔ اس بات کا اقرار کرنے کے بعد پھر یہ کہنا کہ میری جان، پھر کہنا یہ میرا جسم، پھر کہنا یہ میرا مال، پھر کہنا فلاں چیز میری ہے اور فلاں چیز میری ہے، اور دوسروں کو ان چیزوں کا مالک کہنا، پھر اس چیز کو اپنی قرار دینا، یہ ایک لغو بات ہے۔ اگر در حقیقت یہ بات سچے دل سے کوئی انسان کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کا مالک صرف ایک اللہ ہے، اور ہم اس کے غلام اور اس کے بندے، جو کچھ ملا ہے اسی کی طرف سے ہے، اسی کی ملک ہے، حقیقت میں سارا اختیار وہ اسی کے پاس ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لا خالق الا اللہ، اللہ کے سوا اس کائنات کا کوئی خالق اور مالک ہے ہی نہیں، کوئی اس کائنات کا موجد اور کنٹرولر ہے ہی نہیں۔ یہ کائنات، یہ بنانے والا صرف اور صرف ایک خدا ہے، کوئی اس کام میں اس کا شریک نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لا مالک الا اللہ، کہ اس کائنات کا مالک بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ کائنات کی ہر چیز، تمام تر اقتدار اور اختیار اسی کی مٹھی اور اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی ہی بزرگ و برتر ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات کی بادشاہت اور ساری کائنات کی سلطنت ہے، ہر چیز اس کی مٹھی میں ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر اسی کی قدرت ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے میرے محبوب اعلان کر دیجئے کہ ساری کائنات کا مالک صرف وہ اللہ ہے، کائنات اس کی ملک ہے۔ اب اس دنیا میں وہ جسے چاہے حکومت دے، جسے چاہے چھین لے، سب اسی کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے خوار کر دے، یہ سب اسی کے قبضے میں ہے۔ لا مالک الا اللہ، اس کے سوا کوئی دوسرا مالک نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لا قاضی الا اللہ، اس اللہ کے سوا کوئی دوسرا حاجت روا اور مشکل کشا بھی نہیں ہے۔ وہ اکیلا اللہ سب کی حاجتوں کو پورا کرنے والا، سب کی مشکلوں کو حل کرنے والا ہے۔ اور لا قاضی الا اللہ، اس اللہ کے سوا اس دنیا میں کسی دوسرے کا قانون، کسی دوسرے کی حاکمیت اور کسی دوسرے کا آئین نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم زبان سے کہتے رہیں لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، لیکن
ہماری عدالتیں، وہاں قانون غیر اللہ کا چلے اور ہمارے فیصلے وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف چلیں، تو یہ جس کلمے کا ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں اسی کلمے کا ہم اپنے عمل کے ساتھ ہم اس کلمے کو جھٹلا دیتے ہیں، اپنے عمل سے اس کلمے کا انکار کرتے ہیں۔ قرآن نے اس بارے میں ایک مقام پر نہیں بار بار فرمایا ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی کافر ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی لوگ فاسق ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُشْرِكُونَ، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی لوگ مشرک ہیں۔ یعنی جب انسان اللہ کے قانون کے مطابق کسی چیز کا فیصلہ نہیں کرتا تو اللہ نے خود اسے کافر بھی کہا، اسے مشرک بھی کہا اور اسے فاسق بھی کہا، کہ کلمے کا اقرار ہی یہ تھا لا قاضی الا اللہ، اللہ کے سوا کسی دوسرے کا قانون نہیں ہے۔ اور پھر وہ اکیلی ذات لا حی الا اللہ، اس کے سوا کوئی ہمیشہ زندہ رہنے والا نہیں ہے، وہ روز اول سے ہے، اسے ہمیشہ رہنا ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں۔ هو الحی القیوم، وہ زندہ بھی ہے، ہمیشہ رہنے والا بھی ہے۔ اس کائنات کی کوئی چیز، کوئی ہستی ایسی نہیں جو ہمیشہ زندہ رہے اور جو ہمیشہ قائم رہے سوائے اس ایک اللہ کے۔ اور جب ایک مسلمان اس کلمے کا اقرار کرتا ہے تو وہ زبان حال سے یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے لا محبوب الا اللہ، کہ اب اللہ کے سوا میری محبتیں بھی کسی دوسرے کے لیے نہیں ہیں، میرا محبوب میرا اللہ ہے، میرا محبوب میرا رب ہے۔ اور ایمان والے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ساری کائنات سے بڑھ کر اپنے اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اگر دنیا میں ان کی محبتیں ہیں، دنیا میں ان کی دوستیاں ہیں، تو وہ بھی اللہ کے لیے الحب للہ والبغض فی اللہ۔ اور اگر دنیا میں وہ کسی سے نفرت کرتے، دنیا میں کسی سے دور بھاگتے، دنیا میں کسی شخص کو محروم رکھتے ہیں تو وہ بھی صرف اللہ کے لیے، ان کی محبتیں بھی اللہ کے لیے، ان کی دشمنیاں بھی اللہ کے لیے۔ لا موصوف الا اللہ، اور اس دنیا میں اللہ کی صفات کا حامل اور کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک اقرار ہے۔ ایک یہ کہ جب مالک خدا ہے اور اس نے اپنی ملکیت امانت کے طور پر تمہارے حوالے کی ہے، تو اب جس طرح مالک کہتا ہے اسی طرح تمہیں ان چیزوں سے کام لینا چاہیے۔ اس کی مرضی کے خلاف ان چیزوں سے کام لوگے تو یہ دھوکہ بازی ہوگی۔ اگر یہ ہاتھ جو تمہارے ہاتھ نہیں اللہ نے تمہیں دیے ہیں، یہ پاؤں جو تمہارے پاؤں نہیں اللہ نے تمہیں دیے ہیں، تو ہاتھ اور پاؤں کو بھی اس کے پسند کے خلاف لانے کا حق تم نہیں رکھتے ہو۔ تم ان آنکھوں کو بھی اس کی مرضی کے خلاف دیکھنے کا کام ان سے نہیں لے سکتے۔ تم کو اس پیٹ میں بھی کوئی ایسی چیز ڈالنے کا حق نہیں ہے جو اس کی مرضی کے خلاف ہو۔ تمہیں ان زمینوں اور جائیدادوں پر بھی مالک کے منشا کے خلاف کوئی حق حاصل نہیں، یہاں تک کہ اللہ نے تمہیں جو کچھ نوازا ہے، تمہاری بیویاں جن کو تم اپنی کہتے ہو اور تمہاری اولاد جنہیں تم اپنا کہتے ہو، یہ بھی صرف اس لیے تمہاری ہیں کہ تمہارے مالک کی دی ہوئی ہیں۔ لہذا ہر چیز جب اللہ کی ہے تو پھر مالک کے حکم کے مطابق ہی ہر چیز کے ساتھ اسی طرح برتاؤ کرنا چاہیے۔ اگر اس کے خلاف کرو گے تو پھر تمہاری حیثیت غاصب کی ہوگی۔ جس طرح دوسرے کی زمین پر قبضہ کر لینے والے کو تم کہتے ہو کہ وہ بے ایمان ہے، اسی طرح اگر خدا کی دی ہوئی چیزوں کو تم اپنا سمجھ کر خدا کی مرضی کے خلاف اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرو، یا خدا کے سوا کسی اور کی مرضی کے مطابق ان سے کام لو، تو پھر یہ بھی تو بے ایمانی ہوگی۔ پھر یہ الزام تم پر بھی تو آئے گا۔ اگر مالک کی مرضی کے مطابق کام کرنے میں کوئی نقصان بھی ہوتا ہے تو ہو، یہاں تک کہ جان بھی جاتی ہے تو جائے،
ہاتھ پاؤں بھی ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹیں، اولاد کا نقصان ہوتا ہے تو ہو، مال اور جائیداد برباد ہوتا ہے تو ہو، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر تمہیں کوئی غم نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جس کی چیز ہے اگر وہ خود نقصان پسند کرتا ہو تو اس کا حق ہے۔ ہاں اگر مالک کی مرضی کے خلاف تم کام کرو اور اس میں کسی چیز کا نقصان ہو تو بلا شبہ پھر تم مجرم ہو۔ جب اللہ سے بغاوت کر دی، جب اللہ کی چیزوں کو اس کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا، جب اللہ کے دیے ہوئے مال، اللہ کی دی ہوئی جان، اللہ کی بخشی ہوئی اولاد، اسی کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف استعمال کرنے لگ گئے تو یہ پھر بے ایمانی ہے۔ اور ایک اور بات، جب ہم کلمہ پڑھ کر یہ اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو ہم اللہ پر کوئی احسان نہیں کرتے ہیں، یہ اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے۔ مالک نے جو چیزیں تمہیں دی ہیں اگر تم مالک ہی کے کام میں صرف کرتے ہو تو اس پر احسان کیسا؟ نہ مالک پر احسان ہے نہ کسی اور پر۔ تم نے اگر اس کی راہ میں کچھ کھو دیا یا کچھ خدمت کی یا جان بھی دے دی تو جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جو تمہارے نزدیک بڑی سے بڑی چیز بھی ہے یہ بھی تم اللہ کے راستے میں نچھاور کر کے اس پر کوئی احسان نہیں کر سکتے۔ زیادہ سے زیادہ اتنا کہہ سکتے ہو کہ ہاں میرے مالک کا جو مجھ پر حق تھا میں نے وہ حق ادا کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے مالک کا احسان دیکھو کہ اپنی چیز تم سے لیتا ہے اور پھر کہتا ہے یہ چیز میں نے تم سے خرید لی ہے، اس کا معاوضہ میں تمہیں دوں گا۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اس کا جود و کرم ہے۔ اور اگر آپ کلمے کا صحیح معنی سمجھنا چاہتے ہیں تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 کو پڑھیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ اب ایمان والے کی جان اپنی نہیں ہے، اس کا مال اپنا نہیں ہے، اس کا وقت اپنا نہیں ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے اس نے اپنے اللہ کو بیچ دیا ہے اور اللہ سے سودا کر لیا ہے جنت کا۔ اللہ نے خود یہ چیزیں دیں اور خود ہی اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ مجھے دے دو، میری مرضی کے مطابق ان کا استعمال کرو، میری منشا کے مطابق ان سے کام لو، میرے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق انہیں استعمال کرو، اور میں پھر اس کے بدلے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، میں پھر اس کے بدلے تمہیں جنت دے دوں گا۔ جب ایک مومن نے اللہ سے یہ سودا کر لیا کہ یا اللہ میری جان میری نہیں رہی، اب یہ تیری ہے، یا اللہ میرا وقت بھی میرا نہیں رہا یہ تیرا ہے، یا اللہ میری اولاد بھی میری نہیں رہی یہ تیری ہے، یا اللہ میرا مال بھی میرا نہیں یہ تیرا ہے، اور اس کے بدلے جنت میری ہے۔ جب جنت کو ہم نے خرید لیا اور یہ چیزیں ہم نے اللہ کو بیچ دیں، اللہ کو بیچنے کے بعد پھر ان پر ہمارا کوئی حق رہتا ہی نہیں ہے، پھر انصاف یہ ہے کہ ہم ان کو اسی طرح استعمال کریں جس طرح ہمارا مالک ہمیں استعمال کرنے کے لیے کہتا ہے۔ یہ تو مالک کا برتاؤ تمہارے ساتھ ہے۔ اب ذرا اپنا برتاؤ دیکھو، جو چیز مالک نے تم کو دی تھی اور جس کا مالک نے پھر تم سے معاوضہ دے کر اس کو خرید لیا، اب تم اس کو غیروں کے آگے بیچتے ہو، نہایت ذلیل معاوضہ لے کر بیچتے ہو، مالک کی مرضی کے خلاف کام لیتے ہو، اور تم یہ سمجھ کر ان کی خدمت کرتے ہو گویا جن کے ہاں میں اپنی خدمات یا اپنا وقت دے رہا ہوں گویا رازق یہ ہیں۔ تم اپنے دماغ بیچتے ہو، اپنے ہاتھ پاؤں بیچتے ہو، اپنے جسم کی طاقتیں بیچتے ہو، وہ سب کچھ بیچتے ہو جس کو خدا کے باغی خریدنا چاہتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر بد اخلاقی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کو بیچی ہوئی چیز وہ پھر تم غیر اللہ کے آگے بیچتے ہو۔ بیچی ہوئی چیز کو بیچنا قانوناً اور اخلاقاً جرم ہے، اور دنیا میں اس پر دغا بازی اور فریب کا مقدمہ چل جاتا ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ خدا کی عدالت میں اس پر کوئی مقدمہ نہیں چلے گا؟ تم کہو میری جان اللہ کے لیے اور تمہاری جان غیر اللہ کے لیے صرف ہو رہی ہو، تمہاری پیشانیاں کہیں اور سر بسجود ہوں، تمہارا وقت کسی اور کی خدمت میں لگا ہوا ہو، تم کہو کہ میرا مال اللہ کے لیے لیکن تمہارا مال اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف استعمال ہو رہا ہو، تمہارا مال اللہ کے قانون کو توڑنے کے لیے استعمال ہو رہا ہو، تو تم سے پوچھا نہیں جائے گا؟
یہ کلمہ یہ بڑا عظیم کلمہ ہے، یہ زندگیوں کو بدل دینے والا اور ذہن اور سوچ کے اندر انقلاب برپا کر دینے والا کلمہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس کلمے کی مثال بیان فرمائی ہے۔ فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون۔ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہو اور جس کی شاخیں آسمان تک پہنچ رہی ہوں اور وہ ہر آن اپنے رب کے حکم سے پھل دے رہا ہو۔ یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں۔ اور پھر اس کے خلاف جو کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ کے خلاف جو بھی بات ہے، اس کو اللہ نے کلمہ خبیثہ کہا ہے اور اس کی مثال بھی دی۔ فرمایا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بدذات درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے۔ ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں قوت اور ثبات عطا کرتا ہے، اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے۔ اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ یعنی کلمہ طیبہ کی مثال ایسے جیسے کوئی اچھی ذات کا درخت ہو جس کی جڑیں زمین میں خوب جمی ہوئی ہوں، جس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہوں، اور جو ہر وقت اپنے پروردگار کے حکم پر پھل پہ پھل لا رہا ہو۔ اور اس کے برعکس کلمہ خبیثہ یعنی برا عقیدہ، جھوٹا عقیدہ اور برا قول ایسے ہے جیسے ایک بد ذات اور خود رو پودا، وہ بس اس کے زمین کے اوپر ہی ہوتا ہے، ایک اشارے سے اس کی جڑیں اکھیڑی جا سکتی ہیں، ہوا کا ایک جھونکا اس کو اکھاڑ دیتا ہے، اس کی جڑ گہری نہیں ہوتی، اس کو استحکام نہیں ملتا، اس کے اوپر کوئی پھل نہیں لگتا اور وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ کلمہ طیب کیا ہے؟ کلمہ طیب ایک سچی بات ہے، ایسی سچی بات کہ دنیا میں اس سے زیادہ سچی بات کوئی ہو نہیں سکتی۔ سارے جہان کا خدا صرف ایک اللہ ہے۔ اس چیز پر زمین اور آسمان کی ہر چیز گواہی دے رہی ہے۔ یہ انسان، یہ جانور، یہ درخت، یہ پتھر، یہ ریت کے ذرے، یہ بہتی ہوئی نہریں، یہ چمکتا ہوا سورج، یہ ساری چیزیں جو ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، ان میں سے کون سی چیز ہے جس کو اللہ کے سوا کسی اور نے پیدا کیا ہے؟ ایک ایک چیز کو پیدا کرنے والا صرف ایک اکیلا اللہ، جو اللہ کے سوا اب کسی دوسرے کو خالق اور مالک اور حاکم مانے، جو اللہ کے سوا اب کسی دوسرے کی اطاعت اور فرما برداری میں خود کو دے، پھر وہ کلمہ خبیثہ کا پیروکار تو ہو سکتا ہے، کلمہ طیبہ کو ماننے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس کے نتائج میں آپ دیکھیں کتنا فرق ہے۔ جس نے کلمہ طیبہ کو مانا، اللہ نے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے، اور جو کلمہ خبیثہ کی راہ پر چلا، اللہ نے اس کے لیے نہ صرف یہ کہ جنت کے دروازے بند کر دیے، بلکہ اللہ نے اس کے لیے دوزخ اور جہنم کے دروازے کھول دیے۔ کیا صرف کلمہ پڑھ لینے سے ہی ایسا ہو گیا ہے؟ یہ جو اتنا بڑا فرق پیدا ہو گیا کہ ایک شخص کلمہ پڑھنے سے جنت میں چلا گیا، ایک شخص کلمے کا انکار کرنے سے دوزخ میں چلا گیا، کیا صرف زبانی دعویٰ کر لینے سے کسی کو جنت مل گئی اور زبان سے چند لفظ ادا نہ کرنے کی وجہ سے کوئی شخص جہنم میں چلا گیا؟ آپ کہیں گے نہیں۔ جب انسان کلمہ پڑھتا ہے، اس کا عقیدہ، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کے رویے اس کلمے کے مطابق ڈھل جاتے ہیں، اس کا عمل اس بات کی گواہی دیتا ہے
کہ وہ اپنے اللہ کا ہو گیا ہے، اس نے اپنے آپ کو اس کی بندگی میں دے دیا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا نہیں، اس کی وفائیں، اس کا وقت سب کچھ اللہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ اور جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ اللہ کو چھوڑ کر در در پہ نہ جانے کہاں کہاں جھکتا اور ٹھوکریں کھاتا ہے۔ لہذا جنت اور جہنم کی بنیاد صرف زبانی کلمہ پڑھنے کی وجہ سے نہیں بلکہ وہ عمل کی وجہ سے ہے، وہ عمل جو ہمیں کلمہ طیبہ سکھاتا ہے کہ کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے والا اپنے آپ کو اپنے رب کی بندگی میں دے دیتا ہے، اور کلمہ طیبہ کا انکار کرنے والا وہ اپنے آپ کو رب کی بندگی سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور جب خود کو رب کی بندگی سے آزاد کرتا ہے تو وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جو ایک رب کا نہیں ہوتا پھر وہ کسی ایک کا بھی نہیں ہو سکتا، اسے پھر لاکھوں کروڑوں کے سامنے سجدہ ریز ہونا پڑتا ہے، اسے پھر قدم قدم پہ جھکنا پڑتا ہے، اسے ہر چیز کے سامنے ماتھا ٹیکنا پڑتا ہے، اسے در در پہ رولنا پڑتا ہے۔ اور جو ایک اللہ کا ہو جاتا ہے وہ دنیا مافیہ سے بے نیاز ہو جاتا ہے، وہ صرف اور صرف اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق مضبوط کر لیتا ہے، اور یہی کلمہ ہمیں سکھاتا ہے۔ اور کلمے کا دوسرا جز جو ہم پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں ہمارے لیے رول ماڈل بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کی اتباع میں، آپ کی فرما برداری میں، آپ کے دکھائے ہوئے راستے میں چلنے میں ہی میری کامیابی ہے۔ لہذا میرا قائد ایک ہی قائد ہے، میرا رہبر وہی رہبر ہے، میرے لیے نجات دہندہ، میرا راستہ دکھانے والا صرف وہی تاجدار مدینہ ہے۔ تاجدار مدینہ کے بعد میں کسی دوسرے شخص کو امامت اور قیادت کے منصب پر فائز دیکھتا ہی نہیں۔ میں اسی کی امامت کو مانوں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرے گا، میں اسی کی قیادت کو مانوں گا جو مجھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلائے گا۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے علاوہ کسی دوسرے راستے پہ مجھے چلانا چاہتا ہے تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ مجھے صرف اور صرف اگر فرما برداری اور تابع داری کرنی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے رہبر و رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ یہ بات جب آپ کو معلوم ہو گئی کہ اللہ رب العالمین کے رسول کے دکھلائے ہوئے راستے میں ہی کامیابی ہے، یعنی کلمے کے دونوں جز جب آپ نے سمجھ لیے کہ اللہ کے سوا بندگی کسی کے نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا پیروی اور اطاعت کسی کی نہیں، تو اب آپ مسلمان ہو گئے۔ اور مسلمان صرف زبانی کلمہ پڑھنے سے نہیں ہوئے بلکہ اس کلمے پر عمل کرنے کی وجہ سے ہوئے۔ ایک شخص زبانی 1000 بار بھی کلمہ پڑھے لیکن اگر اللہ کے سوا وہ دوسروں کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ کے سوا وہ دوسروں کے آگے جھکتا ہے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو بندگی میں شریک کرتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے کافروں کے نقش پا پہ چلتا ہے، وہ کروڑ بار بھی کلمہ پڑھے اللہ کو اس کے کلمے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کلمہ جب انسان پڑھتا ہے تو کلمہ انسان کے عمل کو تبدیل کر دیتا ہے، اس کی سوچ اور فکر کے زاویوں کو بدل دیتا ہے، اور کلمہ انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں دے دو۔ پھر انسان اپنے رب کے سامنے یوں جھکتا ہے اور اپنے رب سے یوں جڑتا ہے کہ غیر اللہ سے بالکل بے نیاز ہو جاتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ پھر سارے اختیارات کا مالک وہ صرف ایک اللہ ہو جاتا ہے۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا مؤتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ ساری کائنات مل کر بھی اگر کسی انسان کا نقصان کرنا چاہے، اللہ نہ کرنا چاہے، تو کوئی اس کا بال بھی بیگا نہیں کر سکتا ہے، اور جب اللہ کسی کا نقصان کرنا چاہے ساری کائنات مل کر اس کو نواز نہیں سکتی ہے۔ یعنی یہ کلمہ
माँ सिवा अल्लाह से बेनियाज कर देता है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिसका कलमा पढ़ा जाता है उसकी इताअत की जाती है, जिसका कलमा पढ़ा जाता है उसके कहने पर अमल किया जाता है, जिसका कलमा पढ़ा जाता है उसके दिखाए हुए रास्ते पे चला जाता है, जिसका कलमा पढ़ा जाता है उनकी इताअत और फर्मा बरदारी की जाती है। अगर इंसान फर्मा बरदारी और इताअत दूसरों की करे और जुबान से कलमे का राग अलापता रहे, तो जुबान से कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। कलमा हमें मुस्लिम बनाता है, कलमा हमें अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फर्मा बरदारी में दे देता है। और कलमा ये तकाजा करता है अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की हाकमियत तस्लीम न की जाए, अल्लाह के सिवा किसी दूसरे का कानून तस्लीम न किया जाए, अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की खुदाई तस्लीम न की जाए, अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की बंदगी और इबादत न की जाए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिखाए हुए रास्तों पर चला जाए। आपके सिवा किसी दूसरे को बड़ा ना माना जाए। आपसे आगे कोई नहीं है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से बड़ी कोई हस्ती दुनिया में नहीं। जो रास्ता आपने दिखाया उसी रास्ते पर चला जाए। अल्लाह और उसके रसूल के दिखाए हुए रास्ते पर चलना, अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फर्मा बरदारी में दे लेना। जो कलमा हम जुबान से पढ़ते हैं अपने अमल को उस कलमे के मुताबिक ढाल लेना, हकीकत में यही मुसलमानी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही मानों में सच्चा और पक्का मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।